بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈاکومنٹریز میں ہم پاکستان کی معاشی مشکلات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جو پہلے ہم نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح فیوڈلزم جو زمینداری نظام ہے پاکستان کے جڑوں کو کس طرح کھوکھلا کر رہا ہے، اور جو پاکستان کی معاشی مشکلات کی دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی۔ پاکستان کی معاشی استحصال کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے کہ سیاستدانوں کے آپس میں رنجشیں۔ اس کا آغاز 1947 سے ہی ہو گیا کہ جب چودھری لیاقت علی نے سندھ کی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کو صرف اس بات سے بے دخل کر دیا، اسے حکومت سے نکال دیا کہ اس نے اسے لیاقت علی خان کی بات نہ مانی اور اس پر ٹائپ رائٹر چوری کا الزام لگا کر، اسی طرح جسے آج کے دور پہ ہم KPA کہتے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بھی بے دخل اس کی سیٹ سے بے دخل کر دیا گیا۔ حالانکہ سرحد وہ علاقہ تھا کہ جس نے پاکستان کو گلگت اور کشمیر کا علاقہ واپس دلوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ یہ بہت واضح ہے کہ پاکستان اس طرح کی پالیسیز 1947 یعنی کہ پچھلے 75 سالوں سے ہی اپناتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پر یقین ہی نہیں کر رہا، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب 1971 میں وہ حکومت میں آئے تو اس نے اپوزیشن کے بندے تھے ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگانی شروع کر دی، بعض کو پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ مسلم لیگ کے جو چودھری شجاعت جو مسلم لیگ کاف کے قائد ہیں، ان کے والد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں آئے تو شجاعت حسین کے والد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اسے قتل کرنے کی کوئی کوشش کی، لیکن بعد ازاں وہ بھاگ کر اکبر بگٹی کے پاس چلے گئے اور اپنی جان کی حفاظت حاصل کی اس سے۔ اسی طرح جب ضیاء الحق کے دور کے بعد جمہوریت آئی تو پہلے بینظیر صاحبہ حکومت کرتی رہی، پھر نواز شریف صاحب حکومت میں، تو یہ سرکل چلتا رہا۔ دو بار یہ سرکل چلا کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ حکومت میں، 2 دفعہ بینظیر صاحب حکومت میں۔ جب بھی بینظیر صاحب حکومت میں آئی تو اس نے نواز شریف جو اس کی اپوزیشن میں بیٹھتے تھے ان پر مختلف قسم کے الزامات یا ان پر کیسز بنوانے شروع کر دیے۔ جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو اس نے زرداری بینظیر صاحبہ کے شوہر محترمہ اور ان کی بیگم پر کیسز بنانے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ وہ جمہوریت کو پٹری سے نہیں گرائیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے، پیپل پارٹی ہو جائے، مسلم لیگ نون ہو جائے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن اس کی بات بھی ایسا نہ ہوا۔ دونوں جماعتوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ ایک دوسرے پر کیسز بنوائیں، دوسری جماعت کو حکومت سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب کی بار عمران خان صاحب ایک تیسرے پلیئر کے طور پر سامنے آئے اور 2018 میں وہ اکثریتی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور حکومت میں آئے، لیکن وہ بھی اپنی مدت حکومت پوری نہ کر سکے۔ 3.5 سال کے عرصے کے بعد ہی انہیں رخصت کر دیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم 1947 سے لے کر 2018 تک حکومت میں آیا ہے تو وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت پر یہ الزامات لگاتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کی حکومت چل ہی نہ سکے۔ لیکن میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ دوسرے ممالک میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تو ہے لیکن وہ جمہوریت کی پٹری سے اکھاڑ کر پھینکتے نہیں ہیں۔ انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مودی جو ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں، وہ 2 بار حکومت میں آئے ہیں۔ 2013 میں انہوں نے اکثریتی ووٹ لے کر وہ حکومت میں آئے، 2019 میں بھی انہوں نے اکثریت حاصل کی اور وہ حکومت میں آئے۔ جو اس کی اپوزیشن پارٹی ہے اس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ جو مودی ہے یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے اور اس نے مختلف قسم کی پالیسیز اپنائی ہیں اور ریگنگ کی ہے اور کرپشن کی ہے، اس کی بنا پر ہی یہ حکومت میں آیا ہے۔ بعد ازاں عوام نے اسے سپورٹ کیا ہے اور عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم عوام کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ کانگریس نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اس کے ہر فیصلے، اس کے کیے ہوئے ہر عمل کو ایک قانونی پیرائے میں دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ یہ کام درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ راہل گاندھی جو کانگریس کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیں یا حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں تو یہ واضح ہے کہ اس کو جو مودی ہے یا BJP ہے اس سے تو نقصان ہوگا لیکن ملک بھی بدحالی کا شکار ہوگا۔
ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ ملک جو ہمارا ملک ہے وہ معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو۔ اسی مثال ہمارے سامنے ہے ساؤتھ کوریا کے جو سمسنگ کے CEO ہیں، انہوں نے ساؤتھ کوریا کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے خلاف الیکشن کمپین میں حصہ لینے کا آغاز کیا، بعد ازاں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ سمسنگ کے جو CEO ہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جو پارٹی حکومت میں آئی انہوں نے کہا کہ ہم سمسنگ کی کمپنی کے خلاف یا اس کے خلاف کوئی احتجاج یا کوئی بھی کمپین یا کہہ لیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنوائیں گے، کیونکہ جو سمسنگ کی کمپنی ہے وہ ساؤتھ کوریا کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ ساؤتھ کوریا کے جو صدر ہیں کہ وہ واضح طور پر جانتے ہیں جو سمسنگ کی کمپنی ہے ساؤتھ کوریا کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ غالباً GDP کا 5% وہ سمسنگ کمپنی ہی سے کماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنا رہے، حالانکہ وہ ان کے اوپوننٹ بندے ہیں، وہ ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں اور انہیں مختلف قسم کی القابات سے پکارتے رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن ساؤتھ کوریا میں گئے تو جو وہاں کے صدر تھے انہوں نے سمسنگ کی کمپنی کے صدر ہی کو کہا کہ آپ جائیے، آپ میرے مخالف تو ہیں لیکن آپ جائیے کیونکہ آپ ہماری ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ جائیں اور ایک VIP گیسٹ یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا استقبال کریں جو امریکہ کے صدر ہیں۔ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک رواداری کی جو راہ ہے وہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ساؤتھ کوریا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان کس طرح معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپوزیشن پارٹی حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو وہ ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے۔ دونوں کو رواداری، دونوں کو استقامت اور دونوں کو ہی بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی سے پاکستان کی کامیابی ہے، اسی سے پاکستان کی ترقی ہے۔ آج عمران خان کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ایسا کر دیا جائے گا، ویسا کر دیا جائے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے 1947 سے لے کر 2022 تک ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور جو تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتی وہ قومیں دوسروں کے لیے تاریخ لازمی بن جاتی ہیں اور دوسری قومیں پھر ان سے سیکھتی ہیں۔ ہم کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں کہ فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی، اور کرپشن کی بنا پر اسے حکومت سے نکال دیتے ہیں، اور جو ماہرین ہیں وہ کرپشن کو کوئی بہت بڑی وجہ نہیں سمجھتے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہونے کی۔ وہ مثال دیتے ہیں انڈیا کی، ساؤتھ کوریا کی۔ کیا امریکہ میں کرپشن نہیں ہے؟ امریکہ میں بے انتہا کرپشن ہے۔ انڈیا میں اس وقت آدھے سے زیادہ کمبینہ جو ہے، جو آدھے سے زیادہ BJP کے ممبر جو ہیں، جو آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں، ان کی تعداد کرپٹ لوگوں پر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے، آج وہ دنیا کی 5ویں بہترین اکنامی بن چکا ہے۔ دیکھیں کرپشن جو ہے اس سے ایک فرد کو نقصان تو ہو سکتا ہے، ایک طبقے کو نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک کو تب تک نقصان نہیں ہوتا اس سے کہ جب تک جو کرپٹ بندہ ہے اپنے پیسے ملک سے باہر نہ لے کر جائے۔ اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کرپشن تو کرتے ہیں، کرپشن کے پیسے سے وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ کرپشن ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر کرپشن کی رٹ لگا کر ملک میں بدامنی پیدا ہو جائے، یا ملک کرپشن کی رٹ لگا کر ملک معاشی طور پر انسٹیبل ہو جائے، تو کرپشن کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ایناٹولی ایونٹ بھی یہ کہتے ہیں، یا لیویس جو بہت بڑے محققین ہیں، وہ اپنی کتب میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ پاکستان کرپشن کی وجہ سے معاشی طور پر مشکلات کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے مختلف نظریات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، یا مختلف وجوہات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ پہلی ہم نے آپ کو بتائی فیوڈلزم، اور دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ہے کہ وہ پارٹیز میں آپس میں اتفاق ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رواداری کا مظاہرہ کریں، اور سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کر ایک پیج پر آئیں اور فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کے مسائل کو سامنے رکھیں گے، پاکستان کی مشکلات کو سامنے رکھیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا کم ظرف دکھانے کے لیے
उन पर मुख्तलिफ किस्म के केसेस नहीं बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे तो ये बात वाज़ेह रखें कि मुल्क में ही इंतशार पैदा होगा और मुल्क की माशी तौर पर या माशरती तौर पर डिस्टेबल होगा। हो सकता है कि कोई हुकूमत इसकी बिना पर या इसे इख्तियार करते हुए या दूसरी पार्टीज़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत में आ जाए, लेकिन इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक से सीखें और अपने लोगों पर केसेस बनाने की बजाय एक टेबल पर बैठें और डिसाइड करें कि हम मुल्की मामलात को बैठ कर ही हल करेंगे। इससे ही पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्वे ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।